الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، رحمت والا عشرہ مکمل ہوا اور آج مغفرت اور بخشش کا عشرہ جو دوسرے 10 دن ہیں ان کا آغاز ہوا ہے. رحمت سے ہم نے کتنا استفادہ کیا اور اب بخشش کی امید اللہ کی بارگاہ میں لیے بیٹھے. میں ایک جملہ ابتدا میں عرض کر دوں. چونکہ روزے کا جو حاصل ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ کہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. اس کے لیے میں نے آپ کو بنیاد کے طور پہ 2 چیزیں بیان کی تھیں.
کہ کم از کم تقوی جو ہے، میں بڑے لوگوں کے تقوی کی بات نہیں کر رہا، جو کم از کم ہے، جس کے بغیر ہم تقوی والے مکان میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، ایٹ لیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا، اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا، یہ کم از کم تقوی ہے۔ جس چیز کو اللہ حلال کہے اس کو حلال سمجھنا، جس کو اللہ حرام کہے اس کو حرام سمجھنا۔ اور اگر کسی بندے نے اللہ کے حرام کو حلال قرار دے دیا تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی رغبت سے پیتا ہے، خوش ہوتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے حرام استعمال کر کے، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھتے رہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، تسبیح پھیر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور حلال حرام میں تمیز نہیں کر رہے ہیں، تو تقویٰ تو بڑی دور کی بات ہے، اب تو ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بھائی تقوی کا حصول تو آگے کی بات ہے نا۔ اور دوسری بات تھی ضروریات دین میں سے ہر ضرورت کا سچے دل سے اقرار کرنا۔ عبادت ہوگی خالق کی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی میں نے عبادت کرنی ہے۔ جو خالق نہیں ہوتا اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ ہم اپنے پیغمبر کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، اس لیے کہ نبی پاک خالق نہیں۔ اب ہم نے عبادت کا بھی بڑا عجیب مفہوم جو ہے وہ سمجھ لیا کہ شاید سجدہ کرنے کا نام عبادت ہے، روزہ رکھ لینے کا نام عبادت ہے، حج کرنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت کا سادہ سا معنی جو ہے وہ سمجھیے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا حکم میرے جسم پہ چلتا ہے، یہ ہے بنیاد۔ میرے ظاہر پر بھی اور میرے باطن پر بھی جس کا حکم چلتا ہے وہ میرا معبود ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے عبادت گزار کون ہے۔ میرے ظاہر پر بھی جس کا حکم چلے، یعنی میرے جسم پر حکومت کس کی ہے؟ تو جس کی میرے جسم پر حکومت ہے وہی میرا معبود ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سجدہ میں اللہ کو کروں اور باقی میرے معاملات کسی اور کی وجہ سے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو معبود ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، چونکہ اس کا حاصل تقویٰ ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو پہلے پتہ ہو کہ تقویٰ ہوتا کیا۔ اگر حلال حرام میں تمیز نہیں ہے تو اس کو کیا پتہ تقویٰ کیا ہوتا۔ چونکہ کافی دوستوں نے یہ مسئلہ
روزے کے کفارے کے متعلق تھا، تو وہ میں نے کہا کہ میں پہلے بتا دوں، پھر بعد میں وقت کم رہ جاتا ہے۔ ایک ہے روزے کی قضا اور ایک ہے کفارہ، دو چیزیں۔ یہ دونوں چیزیں ہونی ہیں جب آپ نے روزہ رکھا اور توڑ دیا۔ میں نے آپ کو لمبی چوڑی بحث میں نہیں الجھانا، سادہ سادہ بات ہے جو آپ تک پہنچ جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے، مسائل کا پتہ ہو۔ روزہ جو ٹوٹتا ہے اس کی کے 4 طریقے بیان کیے گئے۔ ایک یہ ہے کہ روزہ عمدن کوئی انسان توڑتا ہے، جان بوجھ کر، پتہ ہوتا ہے میرا روزہ، جان بوجھ کر توڑا، ارادے کے ساتھ توڑا۔ دوسرا ہوتا ہے خطان توڑ دیا، اس میں بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ میں پانی پی لوں، لیکن کلی کرتے وقت کوئی جھٹکا لگ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، پانی اندر چلا گیا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے میرا روزہ ہے لیکن ارادہ نہیں تھا توڑنے کا، اس کو کہتے ہیں خطان روزہ، وہ بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ روزہ باقی، روزہ وہ بھی ٹوٹ گیا، لیکن اس کے لیے توبہ ہے اور قضا ہے، یہ ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں۔ تیسرا ہوتا ہے سہون ٹوٹ جانا، یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، تو بھولے سے کھا پی لیا۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو نسیان معاف کر دیا، یعنی بھول سے آپ نے کھا پی لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا، بعد میں یاد آ گیا کہ میرا روزہ تھا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے اس کی قضا بھی نہیں، نہ کفارہ ہے۔ چوتھا ہوتا ہے اکراہن روزہ ٹوٹنا، کسی نے آپ کو مجبور کر دیا روزہ توڑنے میں کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تم نے روزہ نہیں توڑا، کہیں ایسی جگہ آپ پھنس گئے، میں تیری آنکھ پھوڑ دوں گا، تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، اس قسم کی کوئی سچویشن آپ کے ساتھ بن گئی ہے تو وہ جبراً آپ کا روزہ تڑوا دیتا ہے، اس کو اکراہن کہتے ہیں، روزہ اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ سہون میں تو آپ نے کھا پی لیا، روزہ ٹوٹا ہی نہیں، باقی 2 چیزیں رہ گئی، خطان اور اکراہن، اس میں قضا ہے، بعد میں آپ ایک روزہ رکھ لیں گے تو آپ کا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب پہلی صورت رہ گئی عمدن، جان بوجھ کر، پتہ بھی ہے میرا روزہ ہے، پہلے ارادہ کیا، جب ارادہ کیا تو ظاہر اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کیا نا، اس میں معصیت آ گئی۔ اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ روزہ رمضان کا ہو، اگر کوئی نفری روزہ ارادتاً توڑا ہے تو اس کا بھی کفارہ نہیں ہے۔ کفارے میں آپ کو پتہ ہے آپ نے 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں، 60 روزے مسلسل، اگر آپ نے 59 روزے رکھ لیے اور 60واں چھوڑ دیا تو پچھلے سارے گئے، پھر شروع سے آپ کو رکھنے پڑیں گے، مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے گنجائش ہے کہ اگر کسی عورت نے 10 یا 20 روزے رکھے ہیں اور اس کے وہ مینسز کے حیض کے دن آ گئے تو وہ ظاہر ہے اس میں پھر وقفہ کرے گی اور بعد میں جب روزے شروع کرے گی تو پہلے بھی شامل کر لیے جائیں گے، لیکن مرد کے لیے یہ اجازت نہیں۔ تو روزہ رمضان کا ہو، جان بوجھ کر توڑا جائے، نیت اس کی اس نے دن کے وقت کی ہو،
مثلا سحری کے وقت اس کو جاگ ہی نہیں آئی، بیداری نہیں ہوا، صبح سورج نکل آیا، تو اگر اس نے نیت رات کے وقت کی ہوتی اور روزہ جان بوجھ کر اس نے توڑا ہوتا، رمضان کا روزہ ہوتا، تو پھر اس پہ کفارہ تھا۔ لیکن اگر اس نے سورج طلوع ہونے کے بعد ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے سحری تو نہیں کھائی لیکن میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج کا روزہ رکھوں گا، اور وہ اس نے توڑا ہے، تو اس پہ بھی کفارہ نہیں ہوتا۔ نیت کا رات کو ہونا ضروری ہے، یہ شرائط ذہن میں رہیں۔ روزہ رمضان کا ہو، جان بوجھ کر توڑا جائے، معصیت کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اور اس کی نیت اس نے رات کے وقت کی ہو، اور کسی لذت والی چیز کے ساتھ توڑا ہو، وہ جسمانی لذت ہو یا زبان کی لذت ہو، کوئی بھی، تو اس کے لیے پھر اب کفارہ اور قضا دونوں ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک روزے کو آپ نے جان بوجھ کے ضائع کیا تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں اور 61واں روزہ قضا کے طور پہ رکھنا ہے۔ 60 تو کفارے کے ہو گئے نا، 61واں روزہ قضا کا ہے، کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، اور ساتھ توبہ بھی ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جو بندہ سارے رمضان کا مذاق اڑاتا ہے اس کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے؟ یہ تو ایک روزے کی بدبی ہے نا، ایک روزے کی گستاخی ہے، اور جس بندے نے پورے رمضان کا مذاق اڑایا، تو اس لیے میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ضروریات دین میں سے ہیں، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار بھی کفر واجب کر دیتا ہے۔ اس کو ہلکا نہیں سمجھنا، اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اے نہیں میرا پتر باہروں آیا ہے تے ماں انہوں روٹی پکا کے دے رہی ہے، اور بعد میں کہتی ہیں جی وہ پتر میں گالاں کٹ دیا جی، بدتمیزی کر دیا۔ جس بیٹے سے تو نے اللہ کی نافرمانی کروائی ہے وہ تیری فرما برداری کیا کرے؟ اس کو کیا پتا کہ ماں باپ کی فرما برداری کیا ہوتی ہے؟ میں علامہ اقبال کے جب یہ اشعار دیکھتا ہوں، یعنی 100 سال پہلے اگر اس نے یہ بات کہی تھی، اگر آج کا معاشرہ دیکھ لیتا، ہے شور، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ اقبال کہتا ہے کہ دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ مسلمان مارے گئے، مسلمان ذلیل ہو گئے، مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا، مسلمانوں کی قتل و غارت ہو رہی ہے، شور اٹھا ہوا ہے۔ اور اقبال فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ بھائی مجھے وہ کوئی مسلمان بھی تو بتاؤ نا، جو مسلمان اللہ کے حکم کو اپنے جسم پہ لاگو کرے، اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھے، ضروریات دین کو سمجھے کہ یہ میرے لیے واجب اور لازمی ہے۔ یہ کیوں کہتے ہو مسلمان مارے گئے؟ کیا مسلمان ہیں بھی اس دنیا میں؟ ایک عیسائی تو میرے رمضان کا احترام کرے، ایک یہودی تو رمضان کا احترام کرے، اب میں دیکھتا ہوں سر عام مسلمان سر عام کھا پی رہے ہوتے، پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک آیا۔ بال فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں کہیں مسلمان ہیں بھی؟ یہ جو کہتے ہو کہ مارے گئے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔
جن کی شکلیں عیسائیوں جیسی ہوں اور جن کا رہن سہن ہندوؤں جیسا ہو. رہن سہن کا مطلب یہ ہے کہ میرے جسم پر حکومت ہندوؤں کی ہے، اللہ کے محبوب کی نہیں. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو اقبال کہتے ہیں پہلے یہ تو فیصلہ کر لو کہ کیا مسلمان اس زمین پر ہیں بھی یا نہیں ہیں. مسلمان کا تو معنی ہی جھک جانا ہے، اللہ کے سامنے اپنی فکر کو جھکا دینے کا نام. تو یہ روزہ بھی اللہ نے ایمان والوں پہ فرض کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ ملے. میں کئی دفعہ یہ بات کرتا ہوں، اس دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ ہوئے وہ ظاہری عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ عقیدت کی وجہ سے ہوئے. جب تک انسان کے اندر عقیدت پیدا نہیں ہوتی، اس کی میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. اللہ کے ساتھ ایک میرا ایمان کا تعلق ہے کہ اللہ ہے، میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ایک اللہ کے ساتھ عقیدت کا تعلق ہوتا ہے. اب یہ جو تعلق ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرا معبود ہے، یہ تعلق تو ابلیس کا بھی ہے. ابلیس بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو اپنا خالق مانتا ہے، اپنا رازق مانتا ہے، لیکن اس کو قرب نہیں ملا. ابلیس کو اللہ کا قرب نہیں ملا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کے پاس عقیدت نہیں تھی. یہ تھوڑی سی اگر بات آپ کو سمجھ آ گئی نا آج، تو یہ بخشش والا عشرہ بڑا آسانی سے گزر جائے گا. بخشش کے لیے ان آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا ضروری ہے، اور آنسو نکل ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس عقیدت کی دولت نہیں ہے. جب تک انسان کے پاس عقیدت نہ ہو. اب دوسری طرف فرشتوں کو اللہ کا قرب ملا. بات بڑی اوکھی ہے یہ جو میں آپ کو بتانے لگا. فرشتوں نے انسان کے خلاف بڑی باتیں کی تھی. یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، یہ کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا. یا اللہ اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح، تیری حمد بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اب ذرا تصور کریں کہ یہاں میں کسی بندے کو برا بلا کہوں، گالیاں دوں، ہائے ہائے ہائے، اور مجھے حکم آ جائے کہ اسی کو سجدہ کرنا ہے. کتنا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ فرشتوں کی عقیدت ہے اللہ کے ساتھ کہ جس انسان کو برا بلا کہا تھا، میرے اللہ نے جب فرمایا کہ اسی کے سامنے جھک جاؤ، تو وہ عقیدت تھی جس نے فرشتوں کو انسان کے سامنے جھکا دیا. اور اسی عقیدت نے فرشتوں کو اللہ کا قرب نصیب کیا. عقیدہ ابلیس کے بھی پاس ہے، عقیدہ فرشتوں کے بھی پاس ہے، لیکن ابلیس کے پاس عقیدت نہیں تھی، فرشتوں کے پاس عقیدت موجود تھی. سوال فرشتوں نے بھی اٹھایا، سوال ابلیس نے بھی اٹھایا. یہ میں تھوڑا سا فرق واضح کر دوں، چونکہ سوال کا حکم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھا کرو. بھائی کسی بات کا نہیں پتا تو پوچھ لیا کرو، یہ قرآن ہے.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ دوسرا پارہ ہے۔ اے میرے محبوب، میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں۔ بھائی سوال کا تو اللہ حکم دے رہا ہے، اور جو سوال کرے اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ بڑی محبت ہے اللہ کو اس سے جو سوال کرتا ہے، لیکن ابلیس کرے تو اس کو دربار سے نکال دیتا ہے، کہتا ہے تو لعنتی ہے، دفع ہو جا میرے دربار سے۔ یہ تھوڑا سا فرق محسوس کر۔ سوال وہ ہوتا ہے جس سے آپ اپنے علم کی تشنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرا علم جو ہے نا اس کی پیاس بجھ جائے، مجھے معرفت حاصل ہو جائے، میں حقیقت تک پہنچ جاؤں۔ اس میں پازیٹیویٹی ہوتی ہے۔ اور جس سوال میں اعتراض کیا جائے وہ گستاخی ہوتی ہے۔ ہوتا وہ بھی سوال ہی ہے، لیکن اس سوال کے پیچھے اعتراض ہوتا ہے۔ تو جس سوال میں اعتراض ہو اس کے لیے میرے اللہ نے فرمایا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب اعتراض کرنے والے سوال کریں تو ان کے سوال کا جواب نہیں دینا بلکہ ان کو سلام کر کے آگے گزر جانا۔ اس لیے سوال میں اور اعتراض میں فرق رکھنا ہے۔ بڑی بات ایک یہودی نے کہی تھی، اور یہ دوسرے پارے کی آیت نازل ہوئی تھی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہاری بھی کیا عبادت ہے، کبھی مسجد اقصی کی طرف منہ کرتے ہو اور اب تم نے قبلہ بدل کے مسجد حرام کو قبلہ بنا لیا، تو یہ کبھی ادھر مشرق کو منہ کر لیتے ہو، کبھی مغرب کو منہ کر لیتے ہو۔ مسجد قبلتین میں آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو وہ ایسے ہی مثلا ادھر کو مشرق کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ فرما رہا ہے، یہ دوسرا پارہ ہے، کیا محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ چہرہ اٹھاتے ہیں جیسے آپ کو کسی بات کا انتظار ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کی مرضی سے آپ کا قبلہ بدل رہے ہیں۔ نماز کے دوران سرکار کی مرضی ہوئی، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا نماز مکمل ہو جائے تو پھر وہی بھیجیں گے، نماز کے دوران ہی وہی آ گئی۔ اب وہاں سے میرے پیغمبر چلے تو یہاں پہ آ گئے، اب چونکہ چہرہ مغرب کی طرف کرنا تھا، وہ پہلی صف آخری صف بن گئی یا آخری پہلی بن گئی۔ یہودی نے کہا عمر تمہاری بھی کیا نماز، کیا عبادت ہے، کبھی ادھر کو منہ کبھی ادھر کو منہ۔ تو سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، میرے پھر اللہ نے بھی یہ آیت نازل کر دی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو۔ سرکار عمر فاروق نے فرمایا ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے قدموں کے پیچھے کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں غرض کہ مسجد اقصی کدھر ہے یا مسجد حرام کدھر ہے، جدھر ہمارا نبی رخ کرے گا ہم اسی طرف کو سجدہ کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدت۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ نماز کے دوران ہی سرکار چل کے ادھر آ گئے۔ تو صحابہ کو بھی یہ جو مقام ملا ہے یہ عقیدت کی وجہ سے۔
بڑی ہستی کا کل دن تھا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بڑی شانیں میں نے قرآن میں بھی دیکھیں، احادیث میں بھی دیکھیں. بڑا شوق ہوتا ہے آپ لوگوں کو بھی، جنت کی بڑی طلب ہوتی ہے. بڑے نوکر چاکر تھے. ملیکۃ العرب لقب تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دور جہلیت میں. طاہرہ کا، جیسے میرے پاک پیغمبر کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، سیدہ خدیجہ کو بھی طاہرہ کہا جاتا تھا پورے عرب میں. ملیکۃ العرب، طاہرہ، ام المساکین، یہ وہ القاب تھے جو دور جہالت میں بھی سیدہ خدیجہ کے پاس تھے. ہائے ہائے ہائے. بڑے بڑے سردار جو ہیں آپ سے پیسے لے کے تجارت کرتے تھے. نبی پاک بھی انہی کے مال لے کے تجارت کرنے گئے تھے. لیکن میں وہ عقیدت کا مرحلہ کبھی دیکھتا ہوں کہ جب میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں تو سیدہ خدیجہ نے کبھی کسی نوکر سے نہیں کہا کہ جا کے کھانا دے آؤ. ہاں، یہ میں اکثر اپنے دوستوں اور شاگردوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ تاریخ یہاں پہ اس تاریخ کو سمجھ نہیں آتی کہ نبی پاک ان کا مال لے کے تجارت کرنے گئے اور بڑے بڑے رشتے، امراء کے رشتے ٹھکرا دیے سیدہ خدیجہ نے، اور ادھر خود پیغام بھیجا نکاح کا. ادھر سیدہ خدیجہ نے خود پیغام بھیجا. پتہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہراً کوئی مال و متاع نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے، اور ادھر سرمایہ ہے. ہائے ہائے. بس یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ زندگی کا. اگر آپ اپنے گھروں میں وہ امن اور سکون چاہتے ہیں جس سکون کا تذکرہ میرے پیغمبر سیدہ خدیجہ کا نام لے کے کیا کرتے تھے، تو اس کے لیے پھر فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ سیدہ خدیجہ نے اس جہلیت کے دور میں بھی لوگوں کو یہ بتایا کہ شادی کے لیے فیصلہ مال و متاع کا نہیں، کردار کا کرنا ہے. خدیجہ نے فیصلہ مال و متاع، صادق اور امین کا فیصلہ کیا، کردار کا فیصلہ کیا. 4 عورتیں ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر النساء کہہ کے ذکر فرمایا. سیدہ مریم کا، سیدہ آسیہ کا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. اب ذرا تصور کریں کہ اس دھوپ میں باہر غار کے بیٹھے رہنا، جس کے جوتے اٹھانے کے لیے بھی 10 20 نوکر ہوں. اب اس دھوپ میں جا کے پاک پیغمبر کے لیے بیٹھے رہنا، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، لیکن محبت ہے کردار کے ساتھ. تو جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہے آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے، اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ خدیجہ آئے تو اس کو کہنا کہ اللہ تجھے سلام کہتا ہے. یہ قرب میں آپ کو جو بتانا چاہتا تھا، یہ قرب عقیدت سے ملتا ہے. اور پھر جبریل نے پتہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی سلام عرض کر دیں. ہائے ہائے ہائے. پھر سارا مال پاک پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کر دیا.
اور جب تقسیم ہوتا تھا تو یہ حکم ہوتا تھا کہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ یہ خدیجہ کا مال ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا مال ہے۔ تو یہ چار کردار جو میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جن کا اشتیاق رکھتی ہے، جنت کہتی ہے کہ کاش مجھے یہ ہستیاں مل جائیں، وہ سیدہ مریم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ چاروں کردار آپ نے گھر جا کے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بتانے ہوتے ہیں۔ سیدہ مریم نے کنواری زندگی گزاری۔ اگر کوئی بچی کنواری ہے تو وہ اس کردار کو دیکھے کہ سیدہ مریم نے کس کردار کی زندگی گزاری۔ یہ میں مختصر چونکہ وقت ہو گیا جمعے کا۔ سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی ہے۔ اب یہاں پہ ہماری رہنمائی یہ کی جا رہی ہے کہ اگر کبھی خامند برا آ جائے، زندگی میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، خامند برا نصیب میں آ جائے، اور یہ کو آج کل کی طرح کا وہ برا نہیں تھا۔ یہ قرآن کریم پڑھے نا کبھی آپ، یہ ہاتھ دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا کے وہ لکڑی کی میخیں اس میں ٹھونکتا تھا۔ یہ تشدد ہے جو سیدہ آسیہ پہ کیا جاتا تھا۔ اور ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آسیہ کیا تو اس زندگی پہ راضی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا موسیٰ مجھے اللہ سے یہ پوچھ کے بتا کہ میرا اللہ تو میرے ایمان پہ راضی ہے۔ یعنی اس حالت میں بھی اپنے خامند کی نافرمانی نہیں کی کہ اگر کبھی خامند برا زندگی میں آ جائے تو آسیہ کا کردار تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ عورت مالدار ہو اور خامند کے پاس مال نہ ہو تو پھر خدیجہ والی زندگی گزارنی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ نہ خامند کے پاس دنیا کا مال ہو نہ بیوی کے پاس ہو تو پھر فاطمہ زہرا والا کردار ادا کرنا۔ یہ چار کردار ہیں جن کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی کردار قرار دیا۔ میں جب اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھتا ہوں، پھر آگے ہم تابعین کو دیکھتے ہیں، اس دور میں تو جہالت پتہ نہیں کس درجے پہ چلی گئی۔ مثلا تابعین میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ذرا کبھی آپ تصور کریں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم سب سے زیادہ مولا علی کے پاس ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، لیکن دونوں کو حکم دیا کہ اویس کرنی سے جا کے اپنے لیے دعا کروا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو باب العلم ہوں، میں اس ان پڑھ سے جا کے دعا کرواؤں۔ عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ میرے کہنے پہ تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ نہیں، عقیدت یہ کہتی۔ بھائی اویس کرنی نے کوئی حدیث کی کتاب تو نہیں لکھی، کوئی قرآن تو نہیں لے کے دیا، اور علی اور عمر سے کہا جائے کہ اویس کرنی سے جا کے اپنے لیے دعا کروانا اور میرا سلام بھی کہنا۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف لکھنے والا اس مقام کو نہیں پہنچتا جہاں ویسے کرنے کی عقیدت پہنچا دیتی ہے۔ کاش ہمیں عقیدت کا پتہ ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی میں بات آپ کو کہنے لگا تھا، باغ میں بیٹھے ہیں، شاگرد پاس بیٹھے اور کتاب لکھ رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک گیند آ گئی، وہ بچہ باغ میں گیند لینے کے لیے، امام پاک کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو،
کتاب لکھنی چھوڑ دی. 2-3 دفعہ یہ ہوا. امام محمد آپ کے شاگرد ہیں, انہوں نے پوچھا امام اس بچے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں. فرمایا میرے استاذ تھے نا حماد, یہ ان کا پوتا ہے. ہائے ہائے. اور میں کوفے میں جب تک رہا ہوں میں نے کبھی اپنے استاد کے مکان کی طرف پاؤں کر کے سویا نہیں. یہ چیزیں وہ جو صحابہ کرام نبی پاک کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, یہ قرآن میں حکم نہیں آیا تھا. تو جب تک آپ کے عقیدے میں عقیدت نہیں آتی آپ کو اللہ کا قرب نہیں ملتا, آپ کو تقوی نصیب نہیں ہوتا. باپ کو اٹھایا ہوا ہے, کعبے کا طواف کروا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے باپ کا حق ادا کر دیا. سرکار نے فرمایا تیرے باپ نے ایک دفعہ جو مسکرا کے تیری طرف زندگی میں دیکھا تھا ابھی اس مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہیں ہو. یہ عقیدت ہوگی تو کوئی ماں باپ کا احترام کرے گا. تو تقوی اس لیے وہ جو میں نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک بہت بڑی بیماری ہو گئی, کینسر بہت بڑی بیماری ہو گئی, ہیپاٹائٹس بہت بڑی بیماری ہو گئی. قرآن کہتا ہے یہ چھوٹی بیماریاں ہیں. تکبر بڑی بیماری ہے, بے حیائی بڑی بیماری ہے, حرام بڑی بیماری ہے. کینسر سے ہارٹ اٹیک سے تیرے جسم کو فرق پڑے گا, وہاں تو تیرا ایمان ہی برباد ہو گیا, تیری آخرت برباد ہو گئی. تو تقوی جو ہے وہ آپ کو ان بیماریوں سے بچاتا ہے. میرے اندر ریاکاری تو نہیں ہے, تکبر تو نہیں ہے, میں حرام تو نہیں کماتا, حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہوں یا نہیں کرتا. پھر میرے دل میں اللہ کے لیے بھی عقیدت ہوگی, پیغمبر کے لیے بھی ہوگی, والدین کے لیے بھی. جب عقیدت آ جائے تو سمجھنا کہ آپ کو تقوی نصیب ہو گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.